آج کے کورس میں ہم گیسٹ پوسٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے کہ گیسٹ پوسٹنگ کیا ہوتی ہے اور آپ کس طرح سے گیسٹ پوسٹنگ کی سروس انٹرنیشنل جو پلیٹ فارمز ہیں جیسے فائبر ہے، اپ ورک ہے، وہاں پہ کس طرح سے گیسٹ پوسٹنگ کی سروس کو سیل کر کے ڈالرز میں انکم کر سکتے ہیں۔ اور اس کورس میں جو ہے ہم بیسک سے ایڈوانس تک ساری چیزیں کور کریں گے، یعنی ایک ایک چیز کو ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے کہ گیسٹ پوسٹنگ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور جو اس کی ٹرمز ہوتی ہیں یا پیمنٹ میتھڈز ہوتی ہیں، تو ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کورس کا نا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرتے ہیں کہ اس کورس میں ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ گوگل پہ آپ سرچ کرتے ہیں جب بھی کوئی چیز، تو اس کے رزلٹ میں آپ کو کافی ساری ویب سائٹس نظر آتی ہیں، یا جو بھی آپ کا کی ورڈ ہے تو اس سے ریلیٹڈ سائٹس آپ کو رزلٹ میں شو ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ چیز ہے کہ جب بھی آپ ویب سائٹ سرچ کرتے ہیں گوگل کے اوپر یا کوئی بھی کی ورڈ سرچ کرتے ہیں، اس کے رزلٹ میں کافی ساری سائٹس نظر آتی ہیں۔ جن لوگوں کی سائٹس فرسٹ پیج پہ رینک کر رہی ہوتی ہیں تو انہوں نے اپنی ویب سائٹ کی SEO کی ہوئی ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم سرچ انجن آپٹیمائزیشن بھی کہتے ہیں، یعنی جن ویب سائٹس کی SEO یا سرچ انجن آپٹیمائزیشن جتنے اچھے طریقے سے ہوگی تو ان کی ویب سائٹ گوگل کے فرسٹ پیج پہ رینک کرتی ہے۔ تو SEO کے اندر ڈفرینٹ اس کی ٹائپس ہوتی ہیں، جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آن پیج SEO ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آف پیج SEO ہوتی ہے۔ جو آن پیج SEO ہوتی ہے اس میں کیا چیزیں کی جاتی ہیں، اس میں آپ ویب سائٹ کے ڈیزائن کو بہتر کرتے ہیں یا اس کی سپیڈ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی سیٹنگز اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو ویب سائٹ کا مین انٹرفیس ہے وہ اس طریقے سے اس کو آپٹیمائز کرتے ہیں تاکہ اس کی سرچ انجن آپٹیمائزیشن اس کی بہتر ہو اور آپ کی ویب سائٹ گوگل پہ رینک کر سکے۔ یہ اس کی ایک ٹائپ ہے جسے ہم آن پیج SEO کہتے ہیں، اور جو دوسری ٹائپ ہے وہ آف پیج SEO ہے، اور اس کے اندر جو ہے لنکس بلڈ کیے جاتے ہیں، یعنی ڈفرینٹ ٹائپس کے لنک ہوتے ہیں، کچھ اس ویب سائٹ کے اندر سے لنک دیے جاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ایکسٹرنل ہوتے ہیں، یعنی جو دوسری ویب سائٹ سے اس طرف لنک جو ہے پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ تو لنک بلڈنگ میں جو ایک اس کا مین پارٹ ہے وہ ہے گیسٹ پوسٹنگ۔ تو ہمارا کورس جو ہے وہ گیسٹ پوسٹنگ کے حوالے سے ہے، تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہم گیسٹ پوسٹنگ کس طرح سے گیسٹ پوسٹنگ کے لنکس کریٹ کر سکتے ہیں۔ یا چلیں ہم سب سے پہلے نا اس کورس کی آؤٹ لائن پہ بات کرتے ہیں، 5 دن کا جو کورس ہے اس میں ہم کیا کیا چیزیں سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ گیسٹ پوسٹنگ کیا ہوتی ہے، اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو ڈفرینٹ ویب سائٹس ہوتی ہیں یا بلاگز ہوتے ہیں وہ کس کس ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم کچھ ایگزامپلس پہ بات کریں گے گیسٹ پوسٹنگ کی۔ جو لوگ اس کورس میں نیو ہیں، جنہیں بیسکس کا بھی ابھی تک نہیں پتا، تو وہ ایگزامپلس کے تھرو ایزیلی انہیں پتہ چل جائے گا کہ گیسٹ پوسٹنگ کیا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو ڈفرینٹ کمپنیز ہیں یا جو لوگ ہیں جو گیسٹ پوسٹنگ کی سروس لیتے ہیں تو انہیں اس سروس کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے۔ جو اگلا اس کا ہوگا اس میں ہم کور کریں گے کہ آپ آرٹیکل کس طرح سے رائٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم چیٹ GPT کو یوز کرتے ہوئے آرٹیکل رائٹ کرنا سیکھیں گے، اور آرٹیکل کے حوالے سے جو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم اس ٹاپک میں کور کریں گے، یعنی کہ اینکر ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے اور لنک انسرشن کیا ہوتی ہے، اسے نش ایڈٹ بھی بولا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈو فالو اور نو فالو بیک لنکس کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم آرٹیکل کے ٹاپک میں ان ساری چیزوں کو کور کریں گے۔ اس کے بعد تھرڈ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ آپ جو یہ کورس میں سیکھیں گے کہ گیسٹ پوسٹنگ کیا ہوتی ہے تو اس کو آپ نے سیل کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ فری لانسنگ جو پلیٹ فارمز ہیں جیسے فائور ہے، اپ ورک ہے، اس کے علاوہ بھی کافی سارے پلیٹ فارمز ہیں، تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ آپ اس پہ گیسٹ پوسٹنگ کی سروس کس طرح سے پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم کافی سارے ٹاپکس دیکھیں گے کہ آپ بیسیکلی کلائنٹ کو کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم فیس بک پہ بھی دیکھیں گے، لنکڈ ان کو دیکھیں گے، گوگل کو یوز کرنا دیکھیں گے۔ ہم ان تینوں ایپس کو یوز کرتے ہوئے، ان تینوں پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے کلائنٹس کو فائنڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ابھی فی الحال میں کورس کی آؤٹ لائن بتا رہا ہوں، تو باقی جب ہم ان ٹاپکس پہ جائیں گے تو پھر ہم ڈیٹیل سے ایک ایک چیز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دین پھر ہم چوتھے لیکچر میں دیکھیں گے کہ آپ گیسٹ پوسٹنگ کی ڈیٹا بیس کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کے لیے ہم گوگل شیٹس کو یوز کریں گے، تو اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے ویب سائٹس کی لسٹ بنا سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کے ڈفرینٹ میٹرکس ہوتے ہیں، یعنی اس کا DA کیا ہے، DR کیا ہے، یا ویب سائٹ کی ٹریفک کتنی ہے، تو ان ساری چیزوں کو آپ نے شیٹ میں کس طرح سے کسٹمائز کرنا ہے تاکہ جب کلائنٹ آپ سے کوئی بھی چیز یا ویب سائٹ کی لسٹ مانگے تو آپ اسے وہ لسٹ جو ہے پرووائڈ کر سکیں۔ اس میں ہم پھر کچھ سوشل میڈیا کے گروپس پہ بات کریں گے جن کو آپ جوائن کریں گے، اور وہاں پہ بھی کافی سارا آپ کو کام بھی مل سکتا ہے، اور وہاں سے آپ کو جو وینڈر سائٹس ہوتی ہیں ان کی لسٹ بھی آپ کو گروپس میں سے ایزیلی مل جاتی ہے۔ یہ تو طریقہ وہ تھا کہ ہم جو سوشل میڈیا سے کیسے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم ایک دیکھیں گے کہ
آپ ڈائریکٹ ایڈمن یا آتھر تک کس طرح سے پہنچ سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی ویب سائٹ ہے جس پہ آپ آرٹیکل پبلش کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ایڈمن یا آتھر سے کس طرح سے بات چیت کر سکتے ہیں تاکہ آپ جب بھی اس ویب سائٹ پہ آرٹیکل پبلش کروانا چاہیں تو آپ اس ایڈمن یا آتھر کو آرٹیکل اسے بھیج دیں گے تاکہ وہ اس ویب سائٹ پہ پبلش کر سکے. اس کے بعد پھر ہم گوگل کو یوز کرتے ہوئے ویب سائٹ تلاش کریں گے جس پہ آرٹیکل پبلش کروانا چاہتے ہیں. دین پھر ہم 5ویں لیکچر میں کچھ ایسے ٹولز پہ بات کریں گے جن کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی ویب سائٹ کے میٹرکس جو ہیں ان کو چیک کر سکتے ہیں. یعنی آپ اپنی ویب سائٹ کی ٹریفک کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ جس ویب سائٹ پہ آپ آرٹیکل پبلش کروانے لگے ہیں اس پہ ٹریفک کتنی ہے, اس کا اسپیم سکور کتنا ہے, اس کا ڈی اے کتنا ہے, ڈی آر کتنا ہے. یہ ساری ٹرمز ہیں. یہ ابھی فی الحال جو لیکچرز ہوں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو ایکسپلین کروں گا. دین پھر ہم پیمنٹ میتھڈس پہ بات کریں گے کہ آپ کن پیمنٹ میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے پیمنٹ لے سکتے ہیں, ریسیو کر سکتے ہیں یا پھر آگے بھیج سکتے ہیں. اس میں ہم پیونیر پہ بات کریں گے, پے پال پہ بات کریں گے اور ہم یہ طریقہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ اسکیمر سے جو ہے بچ سکتے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا بھی ہے اس میں نقصان نہ اٹھانا پڑے. پھر جو آخری لیکچرز ہوں گے اس میں پھر آپ کو کچھ ایسی نیشز بتاؤں گا جن پہ زیادہ تر آرڈرز آتے ہیں فائور پہ یا اپ ورک پہ, یعنی کہ جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. اس میں سے کچھ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جیسے ٹیکنالوجی کی سائٹس ہیں یا اکاؤنٹنگ یا فائنینس کی سائٹ ہوتی ہیں یا ریئل اسٹیٹ یا ہوم امپروومنٹ. یہ کچھ ایسی نیشز ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں, آپ ان پہ کام کر کے زیادہ سے زیادہ آرڈر لے سکتے ہیں. تو پھر لاسٹ لیکچر میں ہم اس کو پراپر دیکھیں گے کہ آپ کو بائر سے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور آپ نے کس طرح سے اپنے فرسٹ آرڈر کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو آج ہمارا پہلا لیکچر ہے. اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ گیسٹ پوسٹنگ بیسیکلی ہوتی کیا ہے. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 ویب سائٹس ہیں. پہلی ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ ہو سکتی ہے یا پھر آپ کے کلائنٹ کی ویب سائٹ ہو سکتی ہے. اور یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہوگی جو بالکل نیو ویب سائٹ ہے یا جس پہ ٹریفک بالکل نہیں ہے. اور دوسری ویب سائٹ وہ ہے جس پر آپ آرٹیکل پبلش کروانا چاہتے ہیں. یعنی کہ جس ویب سائٹ پہ آپ آرٹیکل پبلش کروانا چاہتے ہیں وہ ایک ایسی ویب سائٹ ہوگی جس پہ ہزاروں یا لاکھوں میں ٹریفک آ رہی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کلائنٹ سے آرٹیکل لینا ہے اور اس ہائی ٹریفک یا ہائی اتھارٹی ویب سائٹ پہ اس آرٹیکل کو پبلش کروانا ہے. تو جو آرٹیکل آپ اس ویب سائٹ پہ پبلش کرواتے ہیں اس آرٹیکل کے اندر ایک ایسا لنک انسرٹ کر دیا جاتا ہے یا ایک ایسا لنک اس کے اندر ایڈ کر دیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس آرٹیکل کو ریڈ کرتے ہوئے اس لنک پہ کلک کرتا ہے تو وہ اس لنک کے تھرو جو بھی آپ نے اس پہ لنک انسرٹ کیا ہوا ہوگا وہ اس ویب سائٹ پہ چلا جائے گا. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے گیسٹ پوسٹنگ کے اندر. اور اس میں نیکسٹ چیز یہ ہوگی کہ آپ کا اس میں رول کیا ہے. یعنی ایک تو کلائنٹ ہے اور دوسری طرف وہ ویب سائٹ ہے جس پہ آرٹیکل پبلش ہوگا. تو اس میں آپ جو ہے ایز اے تھرڈ پرسن اس میں رول ادا کریں گے. یعنی آپ نے کلائنٹ سے آرٹیکل لینا ہے اور ویب سائٹ پہ پبلش کروانا ہے. تو اس میں جو بھی طریقہ کار ہوگا اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. تو اس میں یہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ جو زیادہ کلائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو آرٹیکل خود سے دے دیتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کہتا ہے کہ میرا یہ ٹاپک ہے یا میری یہ نیش ہے تو آپ کو وہ ٹاپک پرووائڈ کر دیتا ہے. تو آپ نے خود سے اس پہ آرٹیکل لکھنا ہوتا ہے اور پھر وہ ویب سائٹ پہ پبلش کروانا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم جو سیکنڈ لیکچر ہوگا اس میں ہم آرٹیکل کے حوالے سے ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ آرٹیکل آپ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں, اس میں لنک کو کیسے انسرٹ کر سکتے ہیں. ابھی نیکسٹ چل کے ہم اس کو پریکٹیکلی کچھ ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گیسٹ پوسٹنگ پبلش کی جاتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے اور آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ گیسٹ پوسٹ ہے یا نہیں ہے. تو وہاں جانے سے پہلے ہم کچھ بلاگز پہ بات کرتے ہیں کہ بلاگز کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں. کچھ جو ہے وہ جنرل بلاگز ہوتے ہیں, یعنی ایسے بلاگز ہوتے ہیں جس پہ تمام ٹاپکس کو کور کیا جاتا ہے. جیسے اس پہ نیوز کے آرٹیکلز بھی پبلش ہوں گے, ہیلتھ ریلیٹڈ, فائنانس ریلیٹڈ, یعنی کہ جو بھی بزنسز ہیں ڈفرینٹ تمام قسم کے ٹاپکس اس میں کور کیے جاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں جنرل بلاگ. اور دوسرا ہوتا ہے نیش اسپیسیفک, یعنی اس پہ کسی ایک نیش سے ریلیٹڈ آرٹیکل پبلش کیے جاتے ہیں. جیسے اگر وہ ہیلتھ کا بلاگ ہے تو اس پہ ہیلتھ ریلیٹڈ آرٹیکل پبلش کیے جاتے ہیں. یعنی اس میں فائنانس یا ٹریول کے حوالے سے کوئی بھی گیسٹ پوسٹ یا کوئی بھی آرٹیکل پبلش نہیں کی جاتی. تو ابھی میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتا ہوں تو ہم کچھ بلاگز کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. چلیں تو اسکرین شو ہو چکی ہے. تو ابھی ہم کچھ ایسے بلاگز دیکھتے ہیں یا ایسی ویب سائٹس دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی ویب سائٹ ہے, جیسے ہے کافی ساری کچھ نیوز کی سائٹس ہوتی ہیں. یہ نیوز کی سائٹس ہے بی بی سی نیوز, ٹھیک ہے. یہ ویب سائٹ آپ دیکھیں, اب یہ نیوز سے ریلیٹڈ سائٹ ہے لیکن اس میں کافی سارے ٹاپکس اس کے اندر کور کیے جاتے ہیں. اس میں نیوز ہے, سپورٹ ہے اور کافی ساری یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں جو بھی لیٹسٹ نیوز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آپ کو
شو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بھی نئے آرٹیکل اس ویب سائٹ پہ پبلش ہو رہے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایسی ویب سائٹ ہے جس پہ ہزاروں یا لاکھوں میں ڈیلی کی ٹریفک ہوتی ہے، یعنی کافی سارے لوگ ڈیلی اس ویب سائٹ پہ وزٹ کرتے ہیں اور ان کے آرٹیکل کو ریڈ کرتے ہیں. تو گیسٹ پوسٹ کا بیسیکلی مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے نئی ویب سائٹ بنائی ہے، اس پہ زیرو ٹریفک ہے، اور لیکن وہ کسی نیش ریلیٹڈ ہے یا کوئی سروس ہے یا کوئی پروڈکٹ وہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسی ویب سائٹس کو تلاش کرتے ہیں جن کی ٹریفک زیادہ ہو، تو وہ اس ویب سائٹ پہ اپنا آرٹیکل پبلش کروا دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی نیوز سے ریلیٹڈ ویب سائٹ چلا رہا ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ اس ویب سائٹ پہ آئے گا اور یہاں پہ اپنا آرٹیکل پبلش کروائے گا. تو اس آرٹیکل کے اندر وہ اپنا ایک لنک پرووائڈ کر دے گا. تو جب بھی اس ویب سائٹ کی جتنی بھی ٹریفک ہے، فار ایگزامپل اس ویب سائٹ پہ کوئی وزٹر آیا ہے تو وہ اس آرٹیکل کو ریڈ کر رہا ہے، تو یہاں پہ اگر اس کسی چیز کا کسی دوسری ویب سائٹ کا لنک دے دیا جائے تو اس لنک پہ کلک کر کے جو ہے وہ وزٹر دوسری ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ بلاگ ہوتے ہیں. یہ ایک جنرل بلاگ ہم نے دیکھا. اس کے علاوہ کسی بھی کیٹیگری کا بلاگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی اس کو سرچ کر سکتے ہیں. جیسے ہیلتھ بلاگ سرچ کیا تو یہاں پہ ہیلتھ کی کیٹیگری کے ڈفرینٹ بلاگ آ گئے ہیں. تو سمپلی آپ اس کو یہاں سے اوپن کر کے چیک کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک بلاگ ہے. تو اس بلاگ کی کیا خصوصیت ہے کہ یہ ایک ہیلتھ ریلیٹڈ بلاگ ہے. یہاں پہ جتنے بھی اس پہ آرٹیکل پبلش ہوں گے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہوں گے. یعنی ہیلتھ میں جو جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ اس پہ کور کیے گئے ہوں گے، جیسے فوڈ اینڈ ڈائٹ کے حوالے سے، اور ڈفرینٹ یہاں پہ ویڈیوز کا ایک سیکشن ہے، اس میں ڈرگز ہیں، اور جتنی بھی ہیلتھ کے حوالے سے نیوز ہیں وہ ساری انہوں نے اس کے اندر کور کی ہوئی ہیں. اس طرح سے یہ دوسرا ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ بھی انہوں نے ہیلتھ کے حوالے سے تمام ٹاپکس کو کور کیا ہوا ہے. تو یہ ہوتے ہیں کسی کیٹیگری سے ریلیٹڈ بلاگ. اس طرح سے آپ کافی سارے ہر قسم کے بلاگ ہوتے ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں. جیسے ٹریول بلاگ ہیں، اس طرح سے کرپٹو کے بلاگز ہوتے ہیں، اکاؤنٹنگ یا فائنانس کے بلاگ ہوتے ہیں. تو آپ یہاں سے خود سے بھی اسے سرچ کر کے چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے دو ٹائپس دیکھی ہیں. ایک جنرل بلاگز ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں نش اسپیسیفک بلاگ. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گیسٹ پوسٹنگ کیا ہوتی ہے. اس کی ہم کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. جیسے ہم یہاں پہ ایک ویب سائٹ سرچ کرتے ہیں. یہ ویب سائٹ ہے مارکیٹ بزنس نیوز. آپ اس ویب سائٹ پہ دیکھیں یہاں پہ کافی سارے آرٹیکلس پبلش ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں سے ہم کوئی ایک آرٹیکل اوپن کر کے چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ گیسٹ پوسٹ آرٹیکل ہے یا پھر اس ویب سائٹ کا اپنا آرٹیکل ہے. تو یہ آرٹیکل ہم نے یہاں پہ اوپن کر لیا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس کی طرف سے پبلش کیا گیا ہے، اس کی ڈیٹ آ رہی ہے، ٹائمنگ آ رہی ہے. تو یہاں پہ آپ اس آرٹیکل کو ریڈ کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں یہ ایک ورڈ ہے جس کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو ایک نئی ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اگر ہم نے اس آرٹیکل کو ریڈ کرتے ہوئے اس لنک پہ کلک کیا تو ایک نئی ویب سائٹ اوپن ہو گئی. تو یہ بیسیکلی ہوتی ہے گیسٹ پوسٹ. اور اس کے اندر یہ جو یہاں پہ انہوں نے لنک انسرٹ کیا ہوا ہے اسے ہم اینکر ٹیکسٹ کہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہوتی ہے گیسٹ پوسٹ. یعنی کہ اس ویب سائٹ نے اپنا آرٹیکل اس مارکیٹ بزنس نیوز کے اوپر پبلش کروایا ہے. تو اس ویب سائٹ کی جتنی بھی ٹریفک ہے وہ جب اس آرٹیکل پہ آئے گی تو اگر وہ اس لنک پہ کلک کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی اس ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے جنہوں نے یہاں پہ اپنا آرٹیکل پبلش کروا کے یہاں پہ لنک کو ایڈ کیا ہوا ہے. اس طرح سے اس ویب سائٹ کی ٹریفک اس ویب سائٹ پہ آ جائے گی. تو اب وہ ویب سائٹ بے شک کوئی سروس سیل کر رہے ہیں یا پھر کوئی پروڈکٹ وغیرہ ہے، کوئی ای کامرس کی سائٹ ہے یا کچھ بھی کسی قسم کی بھی ویب سائٹ ہے، تو ساری ٹریفک اس ویب سائٹ پہ جائے گی. وہ ان کی سروس بائی کر سکتے ہیں یا ان کی پروڈکٹ ہے وہ بائی کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جتنے بھی بزنس ہوتے ہیں یا جو لوگ اپنی ویب سائٹس چلا رہے ہیں یا اپنے بلاگز چلا رہے ہیں تو ان کو اس سروس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ایس سی او کے ذریعے اپنی ویب سائٹ کو گوگل پہ رینک کر سکیں اور تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹریفک ان کی ویب سائٹ پہ آئے اور وہ آرڈرز یا لیڈز وغیرہ لے سکیں. تو آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ آپ گیسٹ پوسٹنگ کی جو ڈیٹا بیس ہوتی ہے وہ کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں. اس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا بیس بیسیکلی ہوتی کیا ہے اور ہمیں ڈیٹا بیس بنانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے. تو اس میں ہم یہ 4 ٹاپکس ہیں ان کو کور کریں گے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیٹا بیس بیسیکلی ہوتی کیا ہے. کیونکہ گیسٹ پوسٹنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ کلائنٹ جب بھی آپ سے رابطہ کرے گا تو اس کا پرپس تو یہی ہے کہ وہ کسی ہائی ٹریفک سائٹ پہ، ہائی اتھارٹی سائٹ پہ اپنا آرٹیکل پبلش کروانا چاہتا ہے. تو اس کے لیے اس کی جو بھی نیش ہوگی یا جس کیٹیگری میں وہ اپنا آرٹیکل پبلش کروانا چاہتا ہے تو وہ اس حوالے سے آپ سے کچھ سائٹس کی لسٹ مانگے گا.
یعنی اگر وہ ٹریول سائٹ ہے اس کی تو وہ کہے گا کہ میں کسی ٹریول سائٹ کے اوپر کسی ٹریول لنک کے بلاگ کے اوپر اپنا آرٹیکل پبلش کروانا چاہتا ہوں، تو آپ کے جن سائٹ سے رابطے ہیں تو آپ مجھے ٹریول کی جو ہے لسٹ شیئر کر دیں. یا اس طرح سے اگر کوئی اکاؤنٹنگ یا فائنانس کے حوالے سے آرٹیکل پبلش کروانا چاہتا ہے تو وہ آپ سے اس حوالے سے جو سائٹس ہیں ان کی لسٹ مانگے گا. تو آپ کے پاس پہلے سے یہ لسٹ تیار ہونی چاہیے، یعنی کہ کوئی بھی کلائنٹ جب بھی آپ سے رابطہ کرے تو آپ اس کو وہ لسٹ شیئر کر سکتے ہیں. تو ابھی میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتا ہوں تو ہم پراپر چیک کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے یہ لسٹ تیار کر سکتے ہیں. جی تو یہ اسکرین شیئر ہو چکی ہے. تو سب سے پہلے نا میں آپ کو ایک ابھی لسٹ چیک کرواتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ لسٹ ہم کس طرح کی تیار کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے یہاں پہ لسٹ اوپن ہو چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں بیسیکلی کرنا کیا ہوتا ہے، آپ نے یہاں پہ جن جن ویب سائٹ سے آپ کے کنیکشن بن چکے ہیں آپ نے ان کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سٹارٹ میں ویب سائٹ کا نیم آپ ایڈ کریں گے. اس کے بعد یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ڈی اے ہے، ڈی آر ہے اور یہ باقی چیزیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں، یہ ویب سائٹ کے کچھ سٹیٹس ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی کلائنٹ آرٹیکل پبلش کروانا چاہتا ہے تو آپ ان کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ فلاں ویب سائٹ ہے اس کا ڈی اے اتنا ہے، ڈی آر اتنا ہے اور اس ویب سائٹ کی ٹریفک کتنی ہے. تو یہ ڈی اے اور ڈی آر بیسیکلی ہوتا کیا ہے، نیکسٹ لیکچر میں اس حوالے سے بات کریں گے کہ جو ٹرمز اس میں یوز ہوتی ہیں، ڈی اے کیا ہوتا ہے، ڈی آر کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ٹریفک کیا ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں ہم کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈو فالو لنک کیا ہوتا ہے، نو فالو لنک کیا ہوتے ہیں. ڈی اے ڈی آر کا میں تھوڑا سا یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ بیسیکلی گوگل میں نا کچھ نمبر ہوتے ہیں جس کی بیس پہ نا وہ سائٹس رینک کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ آؤٹ آف 100 جو ہے نمبر دیے جاتے ہیں. تو جن ویب سائٹس کی یہ ڈی اے یا ڈی آر زیادہ ہائی ہوتے ہیں وہ ہائی کوالٹی سائٹس ہوتی ہیں یا ان کی اتھارٹی گوگل میں زیادہ ہوتی ہے. نیکسٹ چیز اس میں ٹریفک آتی ہے کہ اس ویب سائٹ کی ٹریفک کتنی ہے. تو نیکسٹ لیکچرز میں ہم ان پہ بھی بات کریں گے کہ آپ یہ چیزیں کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں. اس کے لیے کچھ فری ٹولز بھی ہوں گے، ان پہ بھی بات کریں گے اور جو پیڈ ٹولز ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. لیکن زیادہ ہمارا فوکس فری ٹولز پہ ہوگا تاکہ آپ آسانی سے ویب سائٹ کی ٹریفک چیک کر سکیں اور باقی جو سٹیٹس ہوتے ہیں جو ریکوائر ہوتے ہیں سٹیٹس وہ آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں. تو ابھی لسٹ پہ ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے کیا کرنا ہے، سمپلی گوگل پہ جا کے آپ نے گوگل شیٹس میں جائیں گے. ادھر سے آپ بلینک شیٹ لیں. تو یہ شیٹ جب اوپن ہو جائے گی تو آپ نے بالکل یہ اسٹرکچر رکھنا ہے اپنی شیٹ کا. یعنی سٹارٹ میں ویب سائٹ کا نیم آئے گا، اس کے بعد اس کا ڈی اے کیا ہے، ڈی آر کیا ہے اور اس ویب سائٹ کی ٹریفک کتنی ہے. ٹریفک کہہ لیں آپ یا جو منتھلی وزٹس ہوتے ہیں اس سائٹ پہ، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. اور اس کے بعد لنک کی ٹائپ کیا ہے، وہ ڈو فالو لنک ویب سائٹ پرووائڈ کر رہی ہے یا نو فالو پرووائڈ کر رہی ہے. تو وہ اگر آپ مینشن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ادروائز آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں. اگر کلائنٹ آپ سے پوچھتا ہے کہ کون سا لنک وہ لینا چاہ رہا ہے تو آپ پھر اس کو یہ چیز بھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیٹ لکھا ہوا ہے کہ ٹیٹ بیسیکلی اس کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کتنی ڈیوریشن کے اندر وہ آرٹیکل پبلش کروا کے دیں گے. وہ بھی آپ کلائنٹ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ایک دن میں اس کو آرٹیکل پرووائڈ کریں گے یا 2 دن میں کریں گے. اور ساتھ میں آپ یہاں پہ اس کی پرائس بھی مینشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سٹارٹ میں جو ہے ویب سائٹ کا نیم ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے، پھر اس کا ڈی اے ایڈ ہوگا، ڈی آر آ جائے گا، اس کی ٹریفک آئے گی اور اس کے بعد لنک ٹائپ کیا ہے، وہ ڈو فالو ہے یا نو فالو ہے اور پھر اس کا ٹیٹ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا. اور لاسٹ میں آپ کی جو بھی پرائس جو ڈیلنگ کے بعد آپ یہاں پہ اس کی جو پرائس ہے، فائنل پرائس جو آپ نے کلائنٹ کو شو کرنی ہے وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. تو فی الحال ہم اس میں سے یہ 2 جو سیکشن ہے یہ ریموو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ اپنی جو گوگل شیٹس ہیں اس کو تیار کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے جو سائٹس ایڈ کرنی ہے وہ کس طریقے سے آپ فائنڈ کر سکتے ہیں جو آپ کلائنٹ کو شو کروائیں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی گوگل شیٹس ہم نے دیکھی ہیں کہ آپ گوگل کے اوپر کس طرح سے ڈیٹا بیس کی جو لسٹ ہے وہ کس طرح سے آپ تیار کر سکتے ہیں. اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے مینشن کرنی ہے. سٹارٹ میں ویب سائٹ کا نیم مینشن ہوگا، اس کے بعد ویب سائٹ کے جو سٹیٹس ہیں جو اس میں ریکوائر ہوتے ہیں کلائنٹ کو، اس کا ڈی اے کیا ہے، ڈی آر کیا ہے اور اس ویب سائٹ کی ٹریفک کتنی ہے. یہ 3 بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو آپ وہاں پہ مینشن کریں گے اور لاسٹ میں جو ہے آپ اس کی پرائس وہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم کچھ سوشل میڈیا کے جو گروپس ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آپ نے جوائن کرنے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو وہاں سے مل سکتی ہیں. تو سمپلی آپ نے فیس بک پہ آ کے یہاں پہ آپ لکھیں گے گیسٹ پوسٹنگ، آپ سرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ گیسٹ پوسٹنگ سرچ کریں گے اور یہاں سے آپ گروپس کو کلک کریں تو یہاں پہ جتنے بھی گیسٹ پوسٹنگ سے ریلیٹڈ گروپس ہیں وہ یہاں پہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان گروپس میں کافی سارے جو ہیں ممبرز ہیں اس کے، تو آپ ان کو یہاں سے جوائن کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، جوائن کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ اس گروپ میں گیسٹ پوسٹنگ کے حوالے سے کافی ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ شو ہوں گی. اس میں آپ کو جو ویب سائٹس کی ڈیٹا بیس ہے وہ بھی مل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں سے جو کام جو ہے آپ کو آرڈرز وغیرہ بھی یہاں سے مل سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب کلائنٹ آپ سے رابطہ کرے کہ وہ کسی مخصوص ویب سائٹ پہ آرٹیکل پبلش کروانا چاہ رہا ہو جو آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو، تو وہ آپ یہاں پہ آ کے بھی پوسٹ کر سکتے ہیں. تو پھر جو بھی جس کے پاس بھی وہ ویب سائٹ ہو تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے. جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے آئی نیڈ انسٹنٹ پوسٹ آتھر کانٹیکٹ اونلی، اور یہ انہوں نے ویب سائٹ مینشن کی ہوئی ہے کہ اس ویب سائٹ کے اوپر میں آرٹیکل پبلش کروانا چاہتا ہوں. تو یہاں پہ آپ کے پاس اگر یہ ویب سائٹ اویلیبل ہو تو آپ ان کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ ویب سائٹ اویلیبل ہے، تو آپ ان کو رابطہ کر کے تو اس ویب سائٹ پہ ان کو آرٹیکل پبلش کروا کے دے سکتے ہیں. تو یہ مقصد ہوتا ہے اس کا. اور اس کے علاوہ آپ اگر یہاں پہ چیک کریں فائلز میں جا کے آپ کو یہاں پہ کافی ساری لسٹ مل جاتی ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے یہ ایک دو ہم اوپن کر کے بھی چیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اب ہمیں فیس بک کا جو گروپ ہم نے جوائن کیا تھا وہاں سے ہمیں ایک گیسٹ پوسٹنگ کے حوالے سے جو ہے پوری ایک ڈیٹا بیس یا لسٹ مل چکی ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ویب سائٹس ہیں، اور ان کے جو سٹیٹس ہیں، ان کا ڈی اے کیا ہے، ڈی آر کیا ہے، اس ویب سائٹ کی ٹریفک کتنی ہے، اور وہ کس کیٹیگری کی سائٹ ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ویب سائٹ کا نیم مینشن کیا ہے، اس کے بعد ڈی اے مینشن کیا ہے، ڈی آر مینشن کیا ہے، اور اس کی ٹریفک کیا ہے، اور وہ کس کیٹیگری کی ویب سائٹ ہے. ایک کیٹیگری پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ڈفرینٹ سائٹس ہوتی ہیں، کچھ جنرل کیٹیگری کی ہوتی ہیں، کچھ کسی نش اسپیسیفک ہوتی ہیں. تو یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیگ پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کی ڈیوریشن کیا ہے، کہ وہ کتنے دیر میں آرٹیکل پبلش کروا کے دیں گے. یہ لسٹ یہاں سے لینے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو خود سے ریسرچ نہیں کرنی پڑے گی، خود سے آپ کو ویب سائٹس کے سٹیٹس وغیرہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہاں سے یہ لسٹ مل جائے گی. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ ہم نے چیک کر لیا کہ گروپس کو جوائن کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. وہاں سے آپ کو آرڈرز بھی مل سکتے ہیں گیسٹ پوسٹنگ کے حوالے سے. اور اگر آپ خود سے ریسرچ نہیں کرنا چاہتے، خود سے ویب سائٹس کی ساری چیزیں اس کے سٹیٹس وغیرہ نہیں تلاش کرنا چاہتے، تو آپ کو سوشل میڈیا سے، فیس بک سے یا گوگل سے آپ کو کافی ساری ڈیٹا بیسز مل جاتی ہیں جو دوسرے لوگوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو آپ ان کو بھی یوز کر کے تو ان پہ آرٹیکلز وغیرہ پبلش کروا سکتے ہیں. اور تیسرا ٹاپک اس میں یہ ہے ہمارا کہ ہم ڈائریکٹ ایڈمن یا آتھر سے کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کلائنٹ آپ سے رابطہ کرتا ہے کہ وہ کسی خاص ویب سائٹ پہ آرٹیکل پبلش کروانا چاہتا ہے، تو اگر وہ ویب سائٹ آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو تو آپ پھر ڈائریکٹ اس کے آتھر سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ بھی ہم گوگل پہ جا کے چیک کرتے ہیں. اچھا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ کلائنٹ جب بھی آپ سے رابطہ کرے گا تو وہ اپنی کیٹیگری یا اپنی نیش آپ کو پہلے بتا دے گا. آرٹیکل جو ہے وہ نیوز ویب سائٹ پہ پبلش کروانا چاہ رہا ہوں یا کسی ٹریولنگ کی سائٹ پہ یا ہیلتھ کی سائٹ پہ، وہ جو بھی نیش ہوگی وہ آپ کو بتائے گا کہ میں اس نیش کے اندر اپنا آرٹیکل پبلش کروانا چاہتا ہوں. تو آپ کے پاس اگر پہلے سے اس کی ڈیٹا بیسز تیار ہوں گی تو آپ ایزیلی وہ کلائنٹ کو شیئر کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کے پاس ویب سائٹ کی پوری ڈیٹا بیس موجود ہے تو آپ وہ سمپلی کلائنٹ کو شیئر کریں گے. کلائنٹ اس میں سے چیک کرے گا، ویب سائٹ کو اوپن کر کے دیکھے گا کہ اگر وہ اس کے بزنس کے حوالے سے اگر وہ مناسب ہے تو وہ پھر آپ کو آرٹیکل دے گا. آپ نے سمپلی اس ویب سائٹ پہ آرٹیکل کو پبلش کروانا ہے، اور اس آرٹیکل کا جو لائیو لنک ہے وہ آپ کلائنٹ کو شیئر کریں گے. تو اس طریقے سے آپ کا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو جو لاسٹ لیکچرز ہوں گے اس میں ہم پورا یہ پروسیس سمجھنے کی کوشش کریں گے، پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے آرٹیکل لیں گے کلائنٹ سے اور اس کو کس طرح سے آپ نے وینڈر سائٹ کو دینا ہے تاکہ وہ اس پہ پبلش کر سکیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کلائنٹ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے فلاں ویب سائٹ کے اوپر میں آرٹیکل پبلش کروانا چاہتا ہوں اور وہ ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کی ڈیٹا بیس میں موجود نہیں ہے، تو اس کا پھر کیا طریقہ کار ہوگا وہ ابھی ہم چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ کلائنٹ نے فار ایگزامپل ہمیں کہا ہے کہ ہم اس ویب سائٹ پہ یعنی مارکیٹ بزنس نیوز، اس ویب سائٹ کے اوپر میں آرٹیکل پبلش کروانا چاہتا ہوں. آپ نے جانا ہے اپنی ڈیٹا بیس چیک کرنی ہے کہ جو کلائنٹ جس ویب سائٹ پہ آرٹیکل پبلش کروانا چاہ رہا ہے وہ ویب سائٹ آپ کی ڈیٹا بیس میں موجود ہے یا نہیں ہے. اگر تو یہاں پہ وہ موجود نہیں ہے تو پھر اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے آپ فیس بک پہ جا کے گروپ میں جائیں گے، جو بھی گروپ آپ نے جوائن کیے ہوئے ہیں آپ وہاں پہ جا کے پوسٹ کر سکتے ہیں. یعنی آپ ادھر آئیں گے، یہاں پہ آپ پوسٹ کریں گے کہ اس ویب سائٹ کو یہاں سے آپ کاپی کر لیں. آپ نے سمپلی یہاں پہ آنا ہے کہ آئی نیڈ دس ویب سائٹ. ٹھیک ہے، آپ نے یہ لکھنا ہے یا آپ لکھ سکتے ہیں آئی نیڈ
guest post on this website. ٹھیک ہے، یہ ہم اگزامپل کے طور پہ یہ ویب سائٹ چیک کر رہے ہیں. جو بھی کلائنٹ جو ہے وہ جس بھی ویب سائٹ پہ آرٹیکل پبلش کروانا چاہتا ہے، اگر وہ آپ کی ڈیٹا بیس میں موجود نہیں ہے تو آپ نے سمپلی جو بھی گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں آپ نے وہاں پہ آ کے یہ اس طرح سے ایڈ کریں گے تو آپ نے یہاں پہ پوسٹ کر دینا ہے اس کو. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہاں پہ پوسٹ ہو چکی ہے کہ آئی نیڈ گیسٹ پوسٹ آن دس ویب سائٹ، یعنی مارکیٹ بزنس نیوز. تو اب جو لوگ اس گروپس میں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں اس کے ممبرز ہیں. تو ان میں سے جس کے پاس یہ ویب سائٹ اویلیبل ہوگی وہ آپ سے رابطہ کریں گے تو آپ ان کے تھرو پھر اس ویب سائٹ پہ آرٹیکل پبلش کروا سکیں گے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، سمپلی اس ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے اور اس کے کانٹیکٹ پیج میں جائیں گے. کانٹیکٹ پیج میں آپ کو یہاں پہ اس کے ایڈمن یا آتھر کی یہاں پہ آپ کو ای میل مل جائے گی. آپ نے سمپلی اس ای میل کو کاپی کرنا ہے اور آپ اس کو پھر ای میل سینڈ کر سکتے ہیں. آپ ای میل میں کیا لکھیں گے، ادھر سے ہم چیٹ جی پی ٹی میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہاں سے جا کے ای میل کا ٹیمپلیٹ اس سے لکھوا سکتے ہیں. رائٹ گیسٹ پوسٹ ٹیمپلیٹ فار. ٹھیک ہے، آپ نے چیٹ جی پی ٹی پہ آ کے اس کو یہاں پہ جو بھی آپ کا پرپز ہے وہ آپ لکھیں گے. جیسے ہم نے لکھا کہ رائٹ اے گیسٹ پوسٹ ای میل ٹیمپلیٹ، تو اس نے یہ آپ کو پورا ٹیمپلیٹ تیار کر کے دے دیا ہے کہ آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ اگر آرٹیکل پبلش کروانا چاہتے ہیں اس ویب سائٹ کی جو ای میل ہوگی اس پہ آپ یہ میسج شیئر کریں گے. کیونکہ کافی لینتھی اس نے لکھتی ہے تو آپ اس سے شارٹ بھی لکھوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے ٹیمپلیٹ تیار کر کے دے دیا تو آپ اس میں جو مین پوائنٹس ہے وہ یہاں سے کاپی کر سکتے ہیں. تو آپ نے سمپلی یہاں سے یہ چیز کو کاپی کرنا ہے اس ٹیمپلیٹ کو اور اس ای میل پہ آپ نے سینڈ کر دینا. تو پھر اس ویب سائٹ کا آتھر جب وہ ای میل دیکھے گا تو وہ آپ کو رسپانس کرے گا، آپ کو اس ویب سائٹ کے سٹیٹس بھی شیئر کر دے گا کہ ہماری ویب سائٹ پہ ٹریفک کتنی آ رہی ہے، اس کا ڈی اے اتنا ہے، ڈی آر اتنا ہے. تو آپ پھر ایزیلی وہ چیزیں جو ہیں وہ کلائنٹ کو شیئر کریں گے تو پھر کلائنٹ جو ہے اس کو چیک کرے گا. پھر اپنا اگر آرٹیکل پبلش کروانا چاہتا ہوگا تو وہ پھر آپ اس ای میل کو یوز کرتے ہوئے وہ آرٹیکل پبلش کروا کے تو کلائنٹ کو شیئر کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم نے چیک کیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ ایڈمن یا آتھر تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں، کس طرح سے آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا سمپل طریقہ یہی ہے کہ آپ نے جس ویب سائٹ کے آتھر سے رابطہ کرنا ہے آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے، اس کے کانٹیکٹ پیج میں جائیں گے، وہاں پہ آپ کو ان کا ای میل ایڈریس مل جائے گا تو آپ اس سے ایزیلی رابطہ کر کے تو اس ویب سائٹ پہ آرٹیکل پبلش کروا سکیں گے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ویب سائٹس ہوتی ہیں جن پہ ای میل ایڈریس مینشن نہیں ہوتا، تو اس کے بھی کچھ طریقے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ وہ کس طرح سے تلاش کر سکتے ہیں. اس کا بہتر طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی آپ وزٹ کریں، فیس بک پہ جائیں، ٹویٹر پہ جائیں، تو وہاں پہ آپ کو ای میل ایڈریس مل سکتا ہے. تو آج کے لیکچر کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ ویب سائٹس جو ہیں جن پہ آپ آرٹیکل پبلش کروا کے دیں گے کلائنٹ کو، وہ آپ گوگل سے ڈائریکٹلی کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں. تو آپ نے جس بھی کیٹیگری کی ویب سائٹس تلاش کرنی ہے آپ نے اس کیٹیگری کا نیم ایڈ کرنا ہے. جیسے ہم ہیلتھ کے حوالے سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیلتھ، اور ساتھ آپ لکھیں گے رائٹ فار اس. یعنی کہ جس کیٹیگری کی ویب سائٹ پہ آپ نے آرٹیکل پبلش کروانے ہیں آپ نے سمپلی اس کیٹیگری کا نام لکھنا ہے اور ساتھ آپ نے یہ ورڈ لکھنے ہیں رائٹ فار اس. یہ دیکھیں آپ یہاں پہ نیچے بھی کافی سارے آ رہے ہیں تو آپ ان میں سے بھی کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں. تو جیسے ہی آپ یہ ورڈ سرچ کریں گے تو یہاں پہ اب وہ ویب سائٹس آ رہی ہیں جو اپنی ویب سائٹ پہ گیسٹ پوسٹ کو ایکسیپٹ کرتی ہیں. آپ سمپلی یہاں سے ایک ایک کر کے ان کو چیک کر سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ایک یہ ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے، یہ پورا ان کا پیج ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ویب سائٹ پہ اگر آپ گیسٹ پوسٹ پبلش کروانا چاہتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل ہے جس کو آپ یہاں سے ریڈ کریں گے. یہ دیکھیں اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو آرٹیکل کی لینتھ ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، وہ تقریباً 1000 سے 1500 ورڈز ہونے چاہیے اس آرٹیکل میں، اور باقی چیزیں بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے ساری ریڈ کرنی ہے اور سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ دیکھیں اینڈ پہ انہوں نے ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، اس ای میل پہ آپ نے ان کو سینڈ کرنا ہے کہ ہم آپ کی ویب سائٹ پہ آرٹیکل پبلش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ کے سٹیٹس وغیرہ اور اس کی پرائس ہمیں شیئر کر دیں. تو پھر آپ کو وہ اپنی ساری سٹیٹس وغیرہ شیئر کریں گے تو آپ نے سمپلی اس ویب سائٹ کے جو بھی سٹیٹس ہیں وہ آپ نے جو ڈیٹا بیس بنائی ہوئی ہے آپ نے وہاں پہ ایڈ کر دینا. جیسے اس ای میل پہ آپ نے اگر سینڈ کیا ہے اس کو کہ ہم آپ کی ویب سائٹ پہ آرٹیکل پبلش کروانا چاہتے ہیں،
آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، اس ویب سائٹ کے نیم کو یہاں سے کاپی کرنا ہے، تو اپنی لسٹ میں جا کے آپ یہاں پہ اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ ویب سائٹ والے اپنے جو سٹیٹس ہیں، اس کا ڈی اے کیا ہے، ڈی آر کیا ہے، کتنی ٹریفک آ رہی ہے اس ویب سائٹ پہ، وہ خود سے آپ کو شیئر کر دیتے ہیں، تو وہ آپ ایزیلی یہاں پہ ایڈ کر سکیں گے۔ اگر وہ آپ کو نہیں شیئر کرتے تو اس کے کیا طریقہ کار ہے، ہم کس طرح سے یہ چیزیں چیک کر سکتے ہیں، تو یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس پہ بات کریں گے کہ کون سے فری اور پیڈ ٹولز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ یہ چیزیں چیک کر سکیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی جو ہے وہ لسٹ بھی تیار کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہی طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی کیٹیگری کی سائٹ تلاش کرنا چاہتے ہیں، سمپلی آپ نے اس کیٹیگری کا نام لکھنا ہے اور ساتھ آپ یہ ورڈز ایڈ کریں گے، تو اب یہاں پہ وہ تمام ویب سائٹس جو گیسٹ پوسٹ ایکسیپٹ کرتی ہیں وہ آ جائیں گی، تو آپ ان سے رابطہ کر کے تو اس کو اپنی ڈیٹا بیس میں ایڈ کریں گے، اور جب بھی کلائنٹ آپ سے پوچھے گا کہ مجھے لسٹ شیئر کرو، تو آپ اس لسٹ میں سے اس کلائنٹ کو وہ چیزیں دکھا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم ان ٹرمز پہ بات کریں گے جو گیسٹ پوسٹنگ میں استعمال کی جاتی ہیں، کیونکہ سٹارٹ میں جب آپ کو ان ٹرمز کے بارے میں پتہ ہوگا کہ ڈی اے کیا ہوتا ہے، ڈی آر کیا ہوتا ہے، ڈو فالو نو فالو بیک لنکس کیا ہوتے ہیں، ٹیگ کسے کہا جاتا ہے، اسپیم سکور کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی کافی ساری ٹرمز ہیں، تو ہم آج ان پہ بات کریں گے تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں، تو پھر جب آپ ورکنگ کریں گے فائور پہ یا اپ ورک پہ تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوں گی، اور آپ آگے کلائنٹ کو بھی ان کے بارے میں سمجھا سکتے ہیں اور معلومات وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم کچھ ایسے ٹولز پہ بات کریں گے جن کو یوز کرتے ہوئے آپ ویب سائٹ کے سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر جو ہے ہم فری ٹولز کو یوز کریں گے تاکہ سٹارٹ میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ اس میں ہم یہ کچھ ٹولز آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ان کو ہم یوز کر کے تو ویب سائٹ کے سٹیٹس دیکھیں گے، اس کی ٹریفک کس طرح سے چیک کی جاتی ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی ٹرمز پہ بات کرتے ہیں، دین پھر ہم جو نیکسٹ ہم نے پریکٹیکلی چیزیں دیکھنی ہیں آج کے لیکچر میں وہ ہم پھر بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈی اے اور ڈی آر، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ ویب سائٹ پہ جتنی بھی سائٹس ہوتی ہیں یا جو بھی بلاگز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو ایک سکور دیا جاتا ہے، یعنی 100 میں سے کچھ مارکس دیے جاتے ہیں، تو اس طرح جو ڈی اے اور ڈی آر ہے یہ ویب سائٹس کو 100 میں سے کچھ مارکس دیے جاتے ہیں، یعنی اس ویب سائٹ کی جتنی بھی اتھارٹی بہتر ہوگی یا اس کے لنکس وغیرہ اس میں اچھے طریقے سے جنریٹ کیے گئے ہوں گے، اور اس ویب سائٹ کی جو ایس سی او ہے وہ جتنے اچھے طریقے سے کی گئی ہوگی تو اس کا جو سکور ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو کچھ ویب سائٹس کا 100 آؤٹ آف 100 تو نہیں ہوتا، لیکن 90 ہوتا ہے، 90 پلس بھی ہو سکتا ہے، وہ جو بڑی بڑی سائٹس ہوتی ہیں جیسے گوگل ہے یا یوٹیوب ہے، جو اس طرح کی سائٹس ہیں ان کے جو ڈی اے یا ڈی آر ہوتا ہے وہ ہائی ہوتا ہے، اور باقی جو نیو سائٹس ہوتی ہیں ان کا شروع میں کم ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے وہ اپنی ویب سائٹ کی ایس سی او بہتر کرتے ہیں، اس میں لنکنگ اچھے طریقے سے کرتے ہیں، تو ان کی بھی یہ سکور جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم ساتھ ساتھ ٹولز بھی چیک کرتے ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈی اے اور ڈی آر چیک کر سکتے ہیں۔ تو میں ابھی آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتا ہوں اور ہم ان ٹولز کی طرف چلتے ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کا ڈی اے اور ڈی آر چیک کر سکتے ہیں۔ جی آپ کے سامنے اسکرین شو ہو چکی ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، جو اس کا ڈی اے ہے اس میں نا کچھ ٹولز آتے ہیں، جیسے یہ آپ کے سامنے ہے AHREFS، ایچ ریف بھی اس کو بولا جاتا ہے۔ جو ایچ ریف کا ٹول ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ اس ویب سائٹ کا ڈی آر کتنا ہے، اور جو دوسرا ٹول ہے موز کا یہ ہمیں بتائے گا کہ اس ویب سائٹ کا ڈی اے کتنا ہے۔ تو آپ جس بھی ویب سائٹ کا چیک کرنا چاہ رہے ہیں سمپلی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، جیسے ہم گوگل کا چیک کرتے ہیں، سمپلی آپ نے ویب سائٹ کا نام انٹر کرنا ہے، تو یہ ہمیں بتا دے گا کہ اس ویب سائٹ کی اتھارٹی گوگل میں کتنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس ویب سائٹ کا ڈی آر جو ہے وہ 98 ہے۔ تو یہ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو بڑی سائٹس ہیں جیسے گوگل ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، تو ان کے جو ڈومین ریٹنگ ہے وہ ہائی ہوتی ہے، اور جو باقی سائٹس ہوتی ہیں ان کی کم ہوتی ہیں، 50 ہوگی، کسی کی 60 ہوگی، کسی کی 70 ہوگی، اور جن سائٹس کا ڈی اے یا ڈی آر ہے وہ 20 سے کم ہو اس پہ آپ نے ورکنگ نہیں کرنی، کیونکہ اس کی جو اتھارٹی ہے گوگل پہ وہ بہت ہی لو ہوتی ہے۔ تو جب بھی اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ کلائنٹس جب بھی آرٹیکل پبلش کروانا چاہتے ہیں تو وہ یہ ساتھ مینشن کرتے ہیں کہ ہم ان ویب سائٹس کے اوپر آرٹیکل پبلش کروانا چاہ رہے ہیں جن کی ڈومین ریٹنگ یا ڈومین اتھارٹی جو ہے وہ 50 پلس ہے یا 60 پلس ہے۔ تو اس طریقے سے آپ یہاں سے چیک کر کے تو کلائنٹ سے بھی شیئر کر سکتے ہیں اور اپنی ڈیٹا بیس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں سے کوئی ویب سائٹ لے لیتے ہیں، جیسے اب یہ BBC نیوز ہے، اس کو ہم
کاپی کریں گے اور یہاں پہ ایڈ کر کے ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کی ڈومین ریٹنگ کتنی ہے. ٹھیک ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اس کی ڈومین ریٹنگ 92 ہے اور ساتھ میں کافی ساری ڈیٹیلز یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہی چیز ہم جا کے دوسرے ٹول سے بھی چیک کرتے ہیں کہ اس کی ڈومین اتھارٹی کتنی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کا جو ڈی اے ہے وہ 94 ہے. تو اس طریقے سے ان دو ٹولز کو، ایک ہے href.com، یہ ویسے تو پیڈ ٹول ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں جو ہے یہ فری میں بھی اویلیبل ہوتی ہیں، تو آپ یہ یہاں سے فری میں اس کو چیک کر سکتے ہیں. اور دوسرا ٹول ہے moz.com، یہاں سے آپ اس کا ڈی اے وغیرہ چیک کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم جو کل شیٹ ہم نے بنائی تھی وہ ہم اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کس طرح سے ڈیٹا کو ایڈ کر سکتے ہیں. کہ یہ شیٹ ہم نے بنائی تھی، آپ سمپلی یہاں پہ اس کا نام ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ ایک ویب سائٹ ہے، اس کو ہم کاپی کر کے اس کا چیک کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے اس کا ڈی آر کتنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ڈی آر یہاں پہ آ رہا ہے 72. تو آپ نے اپنی یہاں پہ لسٹ میں جانا ہے اور یہ ویب سائٹ کا نیم آ گیا اور یہاں پہ آپ نے ڈی آر اس کا ایڈ کر دینا ہے 72. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے اس کا ڈی اے کیا ہے. تو یہ دوسری ویب سائٹ پہ آپ نے آ جانا، یہاں پہ آپ پیسٹ کریں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کی ڈومین اتھارٹی کتنی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہے 67 ہے، تو آپ سمپلی یہاں پہ آئیں گے اور اس کو ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم ٹریفک کا چیک کرتے ہیں کہ ہم ویب سائٹ کی ٹریفک کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کی ٹریفک کتنی ہے. تو اس کے لیے ایک ٹول ہے جس کا نام ہے similarweb.com. آپ یہاں پہ آئیں گے اور جس بھی ویب سائٹ کی ٹریفک کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ پیسٹ کریں گے اور آپ یہاں پہ سرچ کریں تو آپ کو اس ویب سائٹ کی ٹریفک اور ساری معلومات یہاں پہ دے دیتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کب سے ویب سائٹ ورکنگ کر رہی ہے. 2003 میں یہ ویب سائٹ بنائی گئی تھی اور باقی ڈیٹیلز آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں. آپ یہاں نیچے جائیں گے تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس ویب سائٹ کے ٹوٹل وزٹرز کتنے ہیں. تو یہ آپ کو بتا رہا ہے تقریباً 38,000 کے قریب اس کے وزٹر ہیں منتھلی. اور باقی چیزیں آپ یہاں سے خود سے دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ آپ کو کمپیٹیٹرز بھی بتاتا ہے کہ اس طرح کی ملتی جلتی کون کون سی ویب سائٹس ہیں جو اسی نیش کے اندر ورکنگ کر رہی ہیں. تو آپ یہاں سے ان کو بھی چیک کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہاں دیکھیں تو کافی ساری چیزیں آپ کو ویب سائٹس کے بارے میں پتہ چل سکتی ہیں. سمپلی آپ نے یہاں پہ آ کے اس کو بھی ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ آپ نے جب ایک ویب سائٹ کا سارا ڈیٹا یہاں سے نکال لیا، ویب سائٹ کا نام بھی آ گیا، اس کے بعد ڈی اے بھی پتہ چل گیا، ڈی آر بھی پتہ چل گیا، اس ویب سائٹ کی ٹریفک بھی پتہ چل گئی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس ویب سائٹ سے آپ نے رابطہ کس طرح سے کرنا ہے وہ ہم کل کے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں. آپ نے اس ویب سائٹ کی جو ای میل ہے اس پہ آپ نے ان کو میسیج کرنا ہے کہ ہم آپ کی ویب سائٹ پہ آرٹیکل پبلش کرنا چاہتے ہیں، تو جو بھی اس کا پروسیجر ہے وہ آپ ہمیں بتا دیں. تو اس ویب سائٹ کے ایڈمن یا آتھر کی طرف سے آپ کو تمام اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ دے دی جاتی ہیں. تو جو بھی آپ کی پرائس فائنل ہو اس ویب سائٹ کے آتھر کے ساتھ تو وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو وہ بتاتا ہے کہ ہم $100 میں ایک آرٹیکل اپنی ویب سائٹ پہ پبلش کرتے ہیں، تو گیسٹ پوسٹنگ کا یہ جو پورا طریقہ کار ہے وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو ایک آرٹیکل $100 میں مل رہا ہے تو آپ نے کلائنٹ کو بتانا ہے یعنی کہ میں آپ کا آرٹیکل $200 میں پبلش کروں گا اس ویب سائٹ کے اوپر. کلائنٹ آپ کو 200 پے کرے گا، اس میں سے 100 آپ اس ویب سائٹ کو پے کر دیں گے اور باقی جو 100 ہے وہ آپ کے پاس پروفٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ ویب سائٹ کا ڈی اے اور ڈی آر کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ڈو فالو اور نو فالو بیک لنکس. یہ کیا ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم کسی ایک آرٹیکل کو اوپن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب بھی آپ کوئی آرٹیکل پبلش کرواتے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ اس میں ایک کوئی لنک پٹ کر دیتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں یہ ابھی کسی اور ویب سائٹ کا لنک اس میں ایڈ کیا گیا ہے. تو اب یہ جو لنک ایڈ کیا گیا ہے تو اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں. کچھ لنکس ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈو فالو اور کچھ کو کہتے ہیں ہم نو فالو. اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی آرٹیکل میں لنک ایڈ کرتے ہیں تو گوگل جو ہے وہ ریڈ کرتا ہے. یعنی گوگل آپ کی ویب سائٹ پہ آتا ہے، وہ تمام آرٹیکلز کو ریڈ کرتا ہے، اس میں چیک کرتا ہے کہ کس قسم کے لنکس ایڈ کیے گئے ہیں. تو جب اس میں ڈو فالو لنک ایڈ کیے گئے ہوں تو وہ اس کو ریڈ کرتا ہے اور سارا اس کو چیک کرتا ہے، اور اگر نو فالو ایڈ کیے گئے ہوں تو وہ اس کو سرچ انجن جو ہے وہ اس کو ریڈ نہیں کرتا. لیکن اس کا کوئی پراپر طریقہ کار نہیں ہوتا. کبھی کبھار وہ
زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ دونوں طرح کے لنکس کو ریڈ کرتا ہے اور کبھی جو ہے وہ نہیں ریڈ کرتا. تو یہ گوگل کے سرچ انجن پہ ہے کہ وہ کس طرح ورکنگ کرتا ہے. لیکن پھر بھی یہ دو قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں، کچھ کو ہم ڈو فالو کہتے ہیں، کچھ کو نو فالو کہتے ہیں. تو اس کا بھی دیکھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ کیا یہ لنک ڈو فالو ہے یا نو فالو ہے. تو اس کے لیے کچھ ٹولز بھی ہیں. اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں کہ ڈو فالو نو فالو لنک چیک کر، تو کافی سارے ٹولز آ جائیں گے جہاں پہ آپ اس آرٹیکل کے لنک کو جب ایڈ کریں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس میں ڈو فالو لنک ایڈ کیے گئے ہیں یا نو فالو ایڈ کیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک یہ طریقہ کار ہے کہ آپ اس پہ جب رائٹ کلک کر کے انسپیکٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں. ادھر ایک آپشن آپ کو نظر آئے گا، یہاں پہ ریفرل کے نام سے ایک ہوتا ہے، تو اس میں یہاں پہ ساتھ مینشن کیا گیا ہوتا ہے کہ کیا یہ ڈو فالو لنک ہے یا نو فالو لنک ہے. تو یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. تو نیکسٹ ہے لنک انسرشن یا نیش ایڈٹ. تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. زیادہ تر تو اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کلائنٹ اپنا آرٹیکل پبلش کروانا چاہتا ہے تو وہ بالکل نئے سرے سے آرٹیکل آپ کو دیتا ہے اور آپ وہ کسی بھی ویب سائٹ پہ پبلش کروا سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کلائنٹ کہتا ہے کہ میں نیا آرٹیکل نہیں لکھنا چاہ رہا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی ویب سائٹ پہ جو بھی آرٹیکلز پہلے سے پبلش ہوئے ہوئے ہیں ان کے اندر بس آپ میرا لنک پٹ کر دیں. یعنی آرٹیکل پرانا ہوتا ہے کیونکہ وہ آرٹیکل جو ہے گوگل پہلے سے انڈیکس کر چکا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ انڈیکسنگ میں کیونکہ ٹائم لگتا ہے، کچھ 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، 3 دن بھی لگ سکتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو آرٹیکل پہلے سے انڈیکس ہوئے ہوئے ہیں گوگل میں ان کے اندر بس وہ اپنا لنک ایڈ کروا لیتا ہے تاکہ جلد از جلد اس کو اس کے ریزلٹ مل سکیں. تو اس کو ہم نیش ایڈٹ بھی کہتے ہیں اور لنک انسرشن بھی کہتے ہیں. اس کے بعد تیسری ٹرم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیٹ. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹرن اراؤنڈ ٹائم. کلائنٹ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ میں اگر آپ کو آرٹیکل دیتا ہوں تو آپ کتنے ٹائم کے اندر میرا آرٹیکل پبلش کروا کے تو مجھے وہ شیئر کریں گے. تو اس کو آپ کہتے ہیں ٹرن اراؤنڈ ٹائم، یعنی کتنی ڈیوریشن کے اندر آپ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے تو وہ کلائنٹ کو شیئر کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسپیم سکور. جیسے ہم نے چیک کیا تھا کہ ویب سائٹ کا ڈی اے کتنا ہوتا ہے، ڈی آر کتنا ہوتا ہے، یعنی اس کی اتھارٹی کتنی ہے گوگل کے اوپر. تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس ویب سائٹ کا اسپیم سکور کتنا ہے. تو یہ ہم کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں؟ اس کا بھی بالکل وہی سیم طریقہ ہے کہ جس طرح سے ہم ویب سائٹ کو ایڈ کرتے ہیں وہ ہمیں ڈی اے اور ڈی آر بتا دیتا ہے. اس طرح سے ایک ٹول ہے یہ ویب سائٹ SEOchecker.com. اس ٹول پہ ویب سائٹ SEO چیکر پہ آپ آئیں اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کریں تو یہ آپ کو بتا دے گا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ ٹول کافی ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہے کہ اس ویب سائٹ کا ڈی اے کتنا ہے، 71 ہے، پی اے کتنا ہے یعنی اس کی پیج اتھارٹی کتنی ہے، وہ 58 ہے. اور اس کے علاوہ یہاں کافی چیزیں آپ کو یہاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہے SS، اس کا مطلب ہے اسپیم سکور. تو اس ویب سائٹ کا اسپیم سکور ہے 1%. یعنی جس ویب سائٹ کا اسپیم سکور جتنا کم ہو وہ اس کی رینکنگ کے لیے جو ہے وہ بہتر رہتا ہے. جو اسپیم سکور ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے جتنا کم ہو وہ بہتر رہتا ہے، اور جو ڈی اے اور ڈی آر ہے وہ جتنا زیادہ ہو وہ اس میں بہتر رہتا ہے. آج کا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ آرٹیکل کس طرح سے رائٹ کر سکتے ہیں، اور آرٹیکل میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ اینکر ٹیکس کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں آپ پکچرز وغیرہ کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم آج ڈسکس کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ پراپر ایک فائل کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں آرٹیکل کی، تاکہ وہ آپ آگے شیئر کر کے ان سے تو ویب سائٹ پہ پبلش کروا سکیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ زیادہ تر تو اس طرح ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ آپ کو آرٹیکل خود سے دے دیتا ہے اور ساتھ میں وہ ویب سائٹ مینشن کر کے آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ میرا آرٹیکل ہے اور آپ اس کو فلاں ویب سائٹ کے اوپر پبلش کروا دیں. تو یہ تو آسان طریقہ ہے کہ آپ نے بس آرٹیکل لینا ہے اور اس کو پبلش کروا کے تو اس کا لنک جو ہے وہ کلائنٹ کو شیئر کر دینا. لیکن بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ کو آرٹیکل پرووائڈ نہیں کرتا، بلکہ وہ جو بھی اس کی نیش ہے یا جو جس بھی کیٹیگری میں وہ ورکنگ کر رہا ہے وہ آپ کو یا وہ کیٹیگری بتا دیتا ہے یا پھر اس سے ریلیٹڈ جو ٹاپک ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے. تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ میرا ٹاپک ہے، آپ اس کے اوپر آرٹیکل لکھو خود سے اور اس کو پھر پبلش کروا کے تو اس کا جو لائیو لنک ہے وہ مجھے شیئر کر دو. تو اس صورت میں آپ نے پھر آرٹیکل کس طرح سے رائٹ کرنا ہے تو اس پہ ہم آج کے لیکچر میں بات کریں گے. تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہوگا کیونکہ ہم چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرتے ہوئے آرٹیکل لکھنا سیکھیں گے. تو ابھی میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتا ہوں تو ہم پھر چیک کرتے ہیں کہ آپ آرٹیکل کیسے رائٹ کریں گے اور اس کو پراپر اس کی فائل کس طرح سے آپ تیار کر سکتے ہیں. آرٹیکل جو ہے وہ ہم چیٹ جی پی ٹی کے تھرو لکھنا سیکھیں گے. تو آپ سب سے پہلے چیٹ جی پی ٹی کو اوپن کر لیں اور اس کے بعد آپ نے گوگل میں جا کے تو آپ نے چلے جانا ڈاکومنٹس میں، یہاں سے آپ بلینک پیج لے لیں گے
تو جب بھی آپ کو کلائنٹ کی طرف سے جب ٹاپک ملے گا کہ کلائنٹ آپ کو کوئی ٹاپک دیتا ہے کہ اس ٹاپک پہ آرٹیکل لکھو اور اس کو پبلش کرواؤ، تو آپ نے سمپلی وہ ٹاپک جو ہے چیٹ جی پی ٹی کے اوپر آ کے آپ یہاں پہ لکھیں گے. فار ایگزامپل اگر ہم کوئی ٹاپک کسی ٹاپک پہ لکھوا کے تو اس سے چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سمپلی جو بھی کلائنٹ آپ کو ٹاپک پرووائڈ کرے گا وہ آپ نے یہاں پہ آپ کے ایڈ کرنا ہے، اور ساتھ آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے ورڈز میں لکھوانا چاہ رہے ہیں، اور جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ یہاں پہ پٹ کریں گے تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو ایک آرٹیکل لکھ کے دے دے گا. تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پراپر اس کا انٹروڈکشن دے رہا ہے، اس کے علاوہ جو بھی بیسکس ہوتی ہیں ویب سائٹس کے حوالے سے وہ ساری پرووائڈ کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس نے تقریباً ہمیں 500 ورڈز کا ایک آرٹیکل لکھ کے دے دیا ہے. سمپلی آپ نے اس کو یہاں سے کاپی کریں گے. کاپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ڈاکومنٹس اوپن کیے ہیں یہاں پہ آپ آئیں گے. اس کو ہم یہاں سے اس کا نام بھی ایڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سمپلی یہاں پہ آ کے اس کو پیسٹ کر دیں گے. تو آپ جیسے ہی دیکھیں یہاں پہ پیسٹ کیا تو یہ جو بھی آرٹیکل تھا وہ سارا یہاں پہ آ گیا. تو ادھر سے آپ اگر چاہیں تو اس کو اپنے حساب سے اس کی سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر لنک ایڈ کرنا ہے، یعنی کلائنٹ کی جو بھی ویب سائٹ ہے جس کو وہ پروموٹ کروانا چاہ رہا ہے گیسٹ پوسٹنگ کے تھرو، تو اس کا لنک آپ نے ایڈ کرنا ہے. تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ کو وہ کی ورڈ دے دیتا ہے. پہلے تو اس نے آپ کو ٹاپک دیا کہ مجھے اس ٹاپک کے اوپر ایک آرٹیکل لکھ دو، وہ تو ہم نے چیٹ جی پی ٹی کے تھرو لکھوا لیا. دوسری چیز وہ کوئی آپ کو ایسا کی ورڈ بتائے گا جس کے اوپر آپ نے کلائنٹ کی ویب سائٹ کا لنک انسرٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل اس نے ہمیں کوئی ورڈ بتایا، ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. جیسے اس کی ویب سائٹ کا نام ہے فار ایگزامپل ڈیجیٹل ورڈ ہے یا کچھ بھی ہے. اب اس پہ ہم نے لنک کس طرح سے ایڈ کرنا ہے، سمپلی آپ نے اس ورڈ کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے انسرٹ لنک. اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کی ویب سائٹ کا لنک ایڈ کریں گے تو یہاں پہ لنک جو ہے وہ انسرٹ ہو جائے گا. فی الحال ابھی ہم کوئی بھی لنک ایڈ کر لیتے ہیں جیسے google.com. ٹھیک ہے، آپ نے بس وہ لنک ایڈ کرنا ہے، اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے اس ویب سائٹ کا لنک ایڈ ہو چکا ہے. تو اس طرح سے آپ اس میں آرٹیکل کے اندر لنک کو انسرٹ کر سکتے ہیں. تو زیادہ تر جو ویب سائٹس ہیں وہ ایک آرٹیکل کے اندر دو لنکس جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں، کوئی جو ہیں وہ ایک پرووائڈ کرتے ہیں. تو جو بھی اس میں ہے کہ آپ نے ایک ایڈ کرنا ہے یا دو ایڈ کرنا ہے تو آپ اس حساب سے اس میں لنک انسرٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر اس میں پکچر ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ انٹرنیٹ سے لے کے تو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کافی ساری ویب سائٹس ہیں. یہاں پہ ایک ویب سائٹ ہے انسپلیش، اس پہ آپ جا کے کسی بھی قسم کی جو پکچر ہے وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم کوئی ایک پکچر لیتے ہیں اور اس کو اپنے آرٹیکل میں ایڈ کر لیتے ہیں. یہ ڈاؤن لوڈ ہوگی، یہاں پہ آپ آئیں گے، یہاں پہ انسرٹ کا بٹن ہے، امیج اپلوڈ فرام کمپیوٹر. کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ امیج بھی ایڈ ہو چکی ہے اور ہم نے اس میں لنک بھی ایڈ کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے آرٹیکل میں پکچر بھی ایڈ کر لی اور ایک لنک بھی انسرٹ کر لیا. تو یہ آپ کا آرٹیکل جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. اگر آپ اس کو چاہیں تو اے آئی ڈیٹیکٹر کے تھرو ڈفرینٹ، آپ گوگل پہ اگر سرچ کریں گے تو آپ کو وہاں پہ کافی سارے فری ٹولز مل جائیں گے. تو آپ اے آئی کے تھرو اس کو جو ہے ریفریز بھی کروا سکتے ہیں، اور اگر نہیں کروانا چاہتے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. سمپلی آپ یہاں پہ شیئر کے بٹن پہ کلک کر کے یہاں سے اس کے لنک کو کاپی کر کے اپنے کلائنٹ کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ چیک کر لے کہ آرٹیکل میں اگر کوئی اس نے چینجنگ تو نہیں کروانی. اگر اوکے ہے تو پھر آپ جو بھی وینڈر سائٹ ہے جس پہ آپ نے آرٹیکل پبلش کروانا ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ یہ لنک شیئر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کی فائل ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو یہاں پہ آ کے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ آ کے آپ مائکروسافٹ ورڈ کی فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پی ڈی ایف میں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ آرٹیکل تیار ہو چکا ہے. اس میں امیج بھی ہے اور پراپر اس میں ہیڈنگز بھی آ گئی ہیں اور لنک جو ہے وہ ہم نے ایڈ کیا تھا. یہ دیکھیں آپ کوئی بھی اگر اس لنک پہ کلک کرے گا تو جو بھی لنک ہم نے ایڈ کیا ہوا ہوگا وہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی. تو اس طریقے سے آپ نے پورا آرٹیکل ریڈی کرنا ہے، اور وہ اگر آپ چاہیں تو پہلے کلائنٹ کو بھی چیک کروا سکتے ہیں، اور جب کلائنٹ اوکے کر دے تو پھر آپ نے جس بھی ویب سائٹ پہ اس کو پبلش کروانا ہے تو آپ اس کے آتھر کو یا ایڈمن کو شیئر کر کے تو اس ویب سائٹ پہ پبلش کروا سکتے ہیں. آج ہماری گیسٹ پوسٹنگ کی لاسٹ کلاس ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کس طریقے سے گیسٹ پوسٹنگ کی سروس کو سیل کر سکتے ہیں. اس میں ہم کچھ جو ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے جیسے فری لانسنگ کے جو پلیٹ فارم ہے جیسے فائور ہے، اپ ورک ہے، ایس سی او کلرک ہے، اس کے علاوہ کے ورک ہے. تو ان پلیٹ فارمز کو ہم دیکھیں گے کہ آپ یہاں پہ جا کے گیسٹ پوسٹنگ کی سروس کس طریقے سے آفر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم فیس بک کو بھی دیکھیں گے کہ آپ فیس بک کو یوز کرتے ہوئے
کس طرح سے گیسٹ پوسٹنگ کے آرڈرز وغیرہ لے سکتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے سروس کو آفر کر رہے ہیں اور آپ کس طریقے سے وہاں پہ گیسٹ پوسٹنگ کی سروس کو آفر کر سکیں گے۔ جی تو سب سے پہلے یہ فائور آپ کے سامنے اوپن ہو چکا ہے، یہاں پہ آپ آئیں گے اور اگر چاہیں تو آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں گیسٹ پوسٹنگ، اور اس کے علاوہ یہاں آپ تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو نا کافی ساری کیٹیگریز نظر آ رہی ہیں، یعنی یہ وہ ساری کیٹیگریز ہیں جو فائور کے اوپر آپ سیل کر سکتے ہیں۔ تو ہم کیونکہ گیسٹ پوسٹنگ کا کورس تھا ہمارا، تو ہم یہاں دیکھیں گے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں، یہاں پہ میتھڈز اینڈ ٹیکنیکس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ یہ آپ کو ملے گا گیسٹ پوسٹنگ، اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 28,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ گیسٹ پوسٹنگ کی سروس کو آفر کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو ان کی گگز وغیرہ نظر آ رہی ہیں، بالکل اسی طریقے سے آپ بھی یہاں پہ آ کے اپنی پروفائل کریٹ کریں گے اور گگ کے تھرو جو ہے اپنی سروس کو یہاں پہ آپ آفر کر سکتے ہیں۔ تو ان میں سے ہم کچھ پروفائلز کو اوپن کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں نے یہاں پہ اپنی پروفائل کریٹ کی ہوئی ہے اور وہ کس طریقے سے یہاں پہ گیسٹ پوسٹنگ کی سروس کو آفر کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروفائل ہے، یہاں پہ نیم آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنا، اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ جو ہے ایس سی او کے حوالے سے کوئی بھی آپ اپنا جو ٹائٹل دے سکتے ہیں کہ آپ کس قسم کی سروس دے رہے ہیں۔ تو ہمارا فوکس کیونکہ گیسٹ پوسٹنگ پہ ہے تو آپ یہاں پہ گیسٹ پوسٹنگ کے حوالے سے کوئی بھی لائن ایڈ کر سکتے ہیں، جس سے کلائنٹ ہے جو آپ کی پروفائل کو وزٹ کر رہا ہے اس کو آئیڈیا ہو سکے کہ آپ کی پروفائل کس بارے میں، آپ کون سی سروس دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہاں اباؤٹ می میں اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ ایس سی او کے حوالے سے کون کون سی سروسز دے رہے ہیں، آف پیج ایس سی او آفر کر رہے ہیں، آن پیج آفر کر رہے ہیں، یا پھر اگر گیسٹ پوسٹنگ ہے تو آپ اسپیشلی جو ہے بیک لنکس کے حوالے سے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پہ اسکلز ایڈ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں گگز، یعنی جو بھی آپ نے سروس آفر کرنی ہے اس کو فائور پہ ہم گگ کا نام دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری گگز ہیں ان کی، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے آئی ول ڈو guest post, high DA guest post and do follow guest posting on DA90 ویب سائٹ، یعنی کہ اس میں جو ہے وہ گیسٹ پوسٹنگ کی سروس آفر کر رہی ہیں، اور یہاں پہ آپ ان کا یہ جو گگ امیج ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے آپ بھی یہاں پہ جا کے گیسٹ پوسٹنگ کی سروس کو آفر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک پلیٹ فارم فائور ہے، یہ ہم نے یہاں پروفائل چیک کی ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنی پروفائل کریٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ اپنی گگز وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ تو ایک دوسری پروفائل بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آپ کا جو بھی نیم ہے پہلے آپ اپنا نام ایڈ کریں گے، پھر آپ اپنے بارے میں کچھ لکھیں گے کہ آپ کی کیا ایکسپرٹیز ہیں اس میں۔ تو کیونکہ سٹارٹ ہے تو آپ سٹارٹ میں بس اتنا یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں کہ میں ایز اے ایس سی او ایکسپرٹ یہاں پہ آپ کو بیک لنک کی سروس پرووائڈ کروں گا، اور باقی سکلز میں آپ ایس سی او، بیک لنکس، اس کے علاوہ آف پیج ایس سی او، یہ 3-4 قسم کی یہاں پہ سکلز ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ گگز آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں۔ جی اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے اب فائور پہ اکاؤنٹ کس طرح سے کریٹ کرنا ہے، آپ وہاں پہ جا کے گگز وغیرہ کیسے بنائیں گے۔ یہ ایچ بی این آفیشیل کا چینل ہے، یہاں پہ جہاں آپ لائیو ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ پلے لسٹ میں آپ جائیں گے تو یہاں پہ یہ فائور کا کمپلیٹ کورس پڑا ہوا ہے، تو اس کورس کو آپ دیکھ کے یہاں سے سیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے فائور پہ پروفائل کس طرح سے کریٹ کرنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ گگ کیسے بنا سکتے ہیں، کی ورڈ ریسرچ کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور آپ اپنا پہلا آرڈر فائور پہ کس طریقے سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ کورس ہے پورا، آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، گگز کس طرح سے بنانی ہے۔ تو آپ اس کورس کو فالو کرتے ہوئے اپنی پروفائل کریٹ کریں، اور وہاں پہ پھر آپ اپنی گیسٹ پوسٹنگ کی جو بھی سروس ہے اس کو آفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ فائور ہم نے دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی 2-3 پلیٹ فارمز ہیں، جیسے ایک ایس سی او کلرکس ہے، یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ خاص طور پہ ایس سی او کے حوالے سے سروسز کے لیے ہے۔ یہاں پہ جا کے آپ اپنی ایس سی او کی جو بھی سروسز ہیں وہ دے سکتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے لوگ جو ہیں بیک لنکس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے کے ورک، یہ بھی پلیٹ فارم بالکل فائور کی طرح ہے، یہاں پہ بھی جا کے آپ اپنی پروفائل کریٹ کریں اور وہاں پہ آپ گیسٹ پوسٹنگ کے حوالے سے گگز بنا سکتے ہیں۔ سمپلی ہم یہاں سرچ کر کے چیک کرتے ہیں تو جن لوگوں نے بھی اپنی یہاں پہ سروس دی ہوگی تو وہ آ جائیں گی۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے لوگ بیک لنکس پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ جیسے دیکھ سکتے ہیں 10 گیسٹ پوسٹ، یہ $10 چارج کر رہے ہیں، آلموسٹ زیادہ تر لوگ $10 چارج کر رہے ہیں، پھر کوئی $20۔ تو آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ کو آگے سے پرائس ملی ہے تو آپ یہاں پہ اس حساب سے اس میں اپنا مارجن رکھ کے تو یہاں پہ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جو 3 پلیٹ فارم ہے جیسے فائور ہے، ایس سی او کلرک ہے اور کے ورک ہے، ان تینوں کا جو طریقہ کار ہے، جو پروسیجر ہے سارا وہ سیم ہے تقریباً۔ آپ نے اس پہ اپنی پروفائل بنانی ہے اور وہاں پہ آپ گگز آفر کر سکتے ہیں۔
فائور پہ جو ہے آپ سٹارٹ میں تقریباً 7 گگز بنا سکتے ہیں، تو یعنی کہ 7 آپ مختلف قسم کی جو بیک لنکس ہیں وہ آپ یہاں پہ فائور پہ پرووائڈ کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے ان 2 پلیٹ فارمز پہ بھی آپ وہی سیم گگز فائور سے کاپی کر کے یہاں پہ بھی آپ انہیں کریٹ کر سکیں گے۔ یہ جو 3 پلیٹ فارمز ہیں یہ تقریباً ایک جیسا ان پہ ورکنگ کا طریقہ کار ہے، لیکن جو فائور ہے اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے کیونکہ اس کی ٹریفک زیادہ ہے، تو یہاں سے آپ کو زیادہ سے زیادہ آرڈر مل سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ایس سی او کلرک ہے ان 2 پلیٹ فارم پہ آپ نے خاص طور پہ فوکس کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اپ ورک یہ ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے جو ہے نا ورکنگ کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو بالکل فائور کی طرح ہے، یعنی آپ یہاں پہ بھی آ کے اپنی گیگز وغیرہ بنا سکتے ہیں، جس کو آئی تھنک اپ ورک کے اوپر پروجیکٹ کہا جاتا ہے، تو آپ یہاں پہ اپنے ڈفرینٹ پروجیکٹ کریٹ کر کے تو اس سروس کو آفر کر سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ اپ ورک کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ جن لوگوں کو بھی کسی بھی قسم کی کوئی سروس ریکوائرڈ ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ آ کے جاب پوسٹ کر دیتے ہیں، آپ پھر اس پہ پرپوزل لکھ کے تو اس جاب پہ ورکنگ کر سکتے ہیں۔ تو سمپلی ہم یہاں پہ بھی سرچ کر کے چیک کر لیتے ہیں، جیسے ہم یہاں پہ گیسٹ پوسٹ، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو پروجیکٹس بھی مل جائیں گے، جابس بھی مل جائیں گی، تو آپ جس قسم کا بھی ورک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو چوز کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم یہاں سے پروجیکٹ پہ کلک کرتے ہیں اور اس کو ہم انٹر کریں گے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 12,000 کے قریب جو ہیں اس کے اوپر پروجیکٹس لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے فائور پہ ابھی ہم نے دیکھی ہیں گگز، یعنی فائور پہ اس کو گگ کہا جاتا ہے اور اپ ورک کے اوپر اس کو پروجیکٹ کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آ کے آپ یہاں پہ بھی اپنی جو بھی سروس ہے بیک لنکس کے حوالے سے وہ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ فائور کا تو میں نے بتا دیا کہ ہمارے چینل پہ ہی اس کا کمپلیٹ کورس پڑا ہوا ہے، آپ وہاں سے جا کے سیکھ کے تو اپنی پروفائل کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو اپ ورک ہے اس کو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ اپ ورک کمپلیٹ کورس، یا اس طرح سے آپ وہاں سے جا کے سیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ابھی جو ہمارے نیکسٹ کورسز ہیں اسی چینل کے اوپر، تو اس میں آپ کو اپ ورک کا بھی ایک فری کمپلیٹ کورس ہوگا، جس کورس کو آپ کر کے تو آپ اپ ورک کے حوالے سے سیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ کیسے اکاؤنٹ بنانا ہے، یہاں پہ آپ بڈس کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ اپنے پروجیکٹ کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو تقریباً جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کا طریقہ کار سیم ہوتا ہے، تو آپ نے مین فوکس فائور پہ رکھنا ہے اور اس کے علاوہ ایس سی او کلرک پہ رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ اپ ورک پہ کرنا چاہیں تو اس پہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 سے 4 پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ جا کے تو آپ اپنی سروس کو آفر کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ فیس بک سے کس طرح سے ورک جو ہے گیسٹ پوسٹنگ کے حوالے سے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ آپ نے فیس بک پہ جا کے تو یہاں پہ ڈفرینٹ جو گروپس ہوتے ہیں وہ آپ نے جوائن کرنے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے آپ ان گروپس میں جائیں۔ ادھر سے ہم گروپس میں چلے جاتے ہیں، گروپس میں جائیں گے تو یہاں پہ کیونکہ کافی سارے لوگ اس گروپس کے ممبر ہوتے ہیں، تو یہاں پہ لوگوں نے اکثر جو ہے وہ پوسٹ کر دیتے ہیں کہ جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ پوسٹ آ رہی ہے آئی نیڈ ٹیکنالوجی ویب سائٹس ود 250 کے منتھلی ٹریفک ڈی ایم می، یعنی اب ان کو چاہیے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویب سائٹس جہاں پہ یہ آرٹیکل پبلش کروانا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس یہ سائٹس اویلیبل ہوں تو آپ ان کو جا کے ان کے ڈی ایم میں ان کو ویب سائٹ کی لسٹ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ فیس بک کے جو گروپس ہیں وہاں سے آپ زیادہ سے زیادہ ورک جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ فیس بک سے کس طرح سے ورک فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں گیسٹ پوسٹ سروس، ادھر سے آپ پوسٹ میں چلے جائیں، ریسنٹ پوسٹ، تو یہاں پہ جو ریسنٹ پوسٹ وغیرہ اپلوڈ ہوئی ہیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ جائیں گی، جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں آئی نیڈ چائنیز گیسٹ پوسٹنگ سائٹس۔ تو اب اگر آپ کے پاس چائنیز ویب سائٹس ہوں تو آپ ان کو آفر کر کے یہاں سے ان کو آرٹیکل پبلش کروا کے دے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ فیس بک کے تھرو ورک فائنڈ کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کچھ پیمنٹ میتھڈز پہ ہم بات کرتے ہیں کہ پیمنٹ میتھڈز آپ کون کون سے یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پیونیر ہے، پے پال ہے، یہ 2 ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ آن لائن جو ہے ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ فائور، اپ ورک اور یہ جو بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ آپ اٹیچ کر کے تو پیمنٹ ریسیو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے پیمنٹ ٹرانسفر کرنی ہو کسی بھی قسم کی تو وہ آپ ان کے تھرو کر سکیں گے۔ تو اس پہ آپ نے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، تو سمپل طریقہ آپ یوٹیوب پہ جائیں، وہاں سرچ کریں ہاؤ ٹو کریٹ اکاؤنٹ آن پیونیر اور پے پال، وہاں پہ آپ کو کافی ساری ویڈیوز مل جائیں گی جن کو دیکھ کے آپ ان پہ اکاؤنٹ کریٹ کر سکیں گے۔ تو اب یہ کچھ ٹاپ نیشز ہیں جو آپ پلیٹ فارمز پہ جا کے سیل کر سکتے ہیں، آفر کر سکتے ہیں، کہ ہوم امپروومنٹ ہے، ریئل اسٹیٹ ہے، ٹریول ہے، ٹیک ہے، فائنانس ہے، ہیلتھ ہے۔ یہ کچھ ایسی نیشز ہیں جن کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ اگر آپ جا کے فائور پہ اس حوالے سے اپنی گگز بنا لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ آرڈرز آئیں گے اور جلد آئیں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی مارکیٹ میں زیادہ ڈیمانڈ ہے، تو اس حوالے سے آپ اگر سروس وہاں پہ لگاتے ہیں تو آپ کو
جلد از جلد آرڈر آنے کے چانسز جو ہیں آپ کے بڑھ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں کہ ان کیٹیگریز کے اندر لوگ کس طریقے سے اپنی سروس آفر کر رہے ہیں. سمپلی آپ نے فائور پہ آ جانا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو کیٹیگریز میں نے آپ کو دکھائی ہیں, آپ سمپلی اس کیٹیگری کا نام لکھیں گے, ہوم امپروومنٹ. تو آگے آپ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے ہوم امپروومنٹ گیسٹ پوسٹ. آپ اس کو اوپن کریں, آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تقریباً 3000 لوگ جو ہیں وہ ہوم امپروومنٹ کی کیٹیگری کے اندر بیک لنکس پرووائڈ کر رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے آپ بھی یہاں پہ اس کیٹیگری کے اندر اپنی گگ بنا سکتے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ایسی کیٹیگریز آپ فائنڈ کریں جس میں کمپٹیشن کم ہو. دیکھ سکتے ہیں آپ ٹیک کی کیٹیگری میں یہاں پہ تقریباً 4500 کے قریب سروسز اویلیبل ہیں جو لوگ ٹیکنالوجی کی سائٹس کے اوپر بیک لنکس پرووائڈ کر رہے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جن کیٹیگریز کے اندر گگز کی تعداد کم ہو ان پہ آپ اپنی اگر گگ بناتے ہیں تو آپ کو آرڈرز آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی آپ کیٹیگری سلیکٹ کر رہے ہیں اس میں کم از کم جو ہے وہ 300 سے 500 اس میں گگز ہونی چاہیے. تو اس میں آپ اگر بناتے ہیں تو آپ کو وہاں سے آرڈر آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے جیسے اگر ہم سمپل گیسٹ پوسٹ کی سروس اگر آپ آفر کریں گے تو یہاں پہ 2500 کے قریب لوگ ہیں جو اس کیٹیگری میں بیک لنک پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس سے ظاہری بات ہے 2000 سے 3000 لوگ ہوں گے. تو اس میں کمپٹیشن کیونکہ بڑھ جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کی جو گگ ہے اس کی جو رینکنگ ہے فرسٹ پیج کے اوپر اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے آرڈر کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں. آپ نے ایسی کیٹیگریز تلاش کرنی ہے جن میں گگز کی تعداد کم ہو تاکہ آپ کو وہاں سے آرڈر جو ہیں وہ جلدی مل سکیں. سمپلی آپ گیسٹ پوسٹ لکھیں گے اور ساتھ جس بھی کیٹیگری کی سائٹس آپ کے پاس موجود ہیں آپ اس کیٹیگری کو یہاں پہ ایڈ کر کے چیک کریں گے. اگر اس میں کمپٹیشن کم ہے, گگز کی تعداد کم ہے, دین پھر آپ اس میں اپنی گگ بنا سکتے ہیں. ادروائز آپ اس کو اسکپ کر دیں. تو یہ تھوڑا سا سرچنگ کا کام ہوتا ہے. آپ سرچ کرتے رہیں جب تک آپ کو اس طرح کی کیٹیگری نہیں ملتی جس میں کمپٹیشن کم ہو اور اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو. کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ 10,000 کے قریب سروسز آ رہی ہیں. تو اب اس پہ اگر آپ گگ بناتے ہیں تو وہ آپ کی گگ فرسٹ پیج پہ رینک نہیں کرے گی اور اس طریقے سے آپ کو اس پہ آرڈر آنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو سکتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے جس وجہ سے آپ جو ہے وہ اس کو نیرو کر سکتے ہیں اور کسی خاص کی ورڈ پہ آپ اپنی سروس دے سکتے ہیں. یہ کچھ ٹاپ نیشز تھی, ان کو آپ بے شک نوٹ ڈاؤن کر لیں. تو یہ کچھ گگز ہیں جن پہ آپ ورکنگ کریں تو آپ کو آرڈرز آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا پورا پروسیجر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے آرڈر کو کمپلیٹ کس طریقے سے کرنا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر کلائنٹ آپ سے رابطہ کرتا ہے کہ وہ گیسٹ پوسٹ پبلش کروانا چاہ رہا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس کیٹیگری کی سائٹس پہ اپنی گیسٹ پوسٹ پبلش کروانا چاہتے ہیں. تو اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں بزنس کی سائٹس پہ گیسٹ پوسٹ پبلش کروانا چاہ رہا ہوں تو آپ پھر اس کلائنٹ کو بزنس کے حوالے سے جو بھی آپ کی ڈیٹا بیس میں سائٹس موجود ہیں آپ وہ کلائنٹ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو کلائنٹ جو ہے وہ سائٹس کی لسٹ چیک کرے گا, اس میں سے جو بھی ویب سائٹ اس کو ٹھیک لگیں گی جس پہ وہ چیک کرے گا کہ اگر اس کی ٹریفک ٹھیک ہے, اس کا DADR ٹھیک ہے, تو وہ چوز کر کے آپ کو بتا دے گا کہ اس ویب سائٹ کے اوپر میں آرٹیکل پبلش کروانا چاہ رہا ہوں. تو آپ نے سمپلی کلائنٹ کو کہنا ہے کہ آپ اپنا آرٹیکل پرووائڈ کریں تو میں اس پہ پبلش کر کے تو آپ کو بتا دیتا ہوں. تو زیادہ تر تو اس طرح ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ کو آرٹیکل پرووائڈ کر دے گا. اگر تو وہ پرووائڈ نہیں کرتا تو پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنا ٹاپک بتا دیں تو میں آپ کو آرٹیکل رائٹ بھی کر دوں گا اور پبلش بھی کروا دوں گا. جو آرٹیکل رائٹنگ ہے اس کے آپ ایکسٹرا چارج کر سکتے ہیں $10 یا $20. وہ آرٹیکل کی لینتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ 500 ورڈ کا لکھ رہے ہیں تو آپ $10 چارج کر سکتے ہیں. اگر 1000 سے 1500 ورڈز کا لکھ رہے ہیں تو آپ $20 to $30 بھی چارج کر سکتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو پھر آپ اس آرٹیکل کو پبلش کروائیں گے اور اس کا جو جب آرٹیکل پبلش ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کا جو لنک ہے وہ کلائنٹ کو شیئر کر دینا ہے اور اس کو بتا دینا ہے کہ یہ آپ کے آرٹیکل کا لنک ہے اور یہ پبلش ہو چکا ہے. کلائنٹ وہ چیک کرے گا تو اس طریقے سے آپ کا آرڈر کمپلیٹ ہو جائے گا. آئی تھنک اوکے ہے. پھر آج کے لیکچر کو ہم اینڈ کرتے ہیں. کسی قسم کی بھی اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ وہ اس ویڈیو کے کامنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں. ادروائز جو ہمارا فیس بک پہ گروپ ہے HBN آفیشیل کا وہاں پہ آپ پوسٹ کر دیں, وہاں پہ آپ کو آنسر کر دیا جائے گا. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کسی نیکسٹ کورس میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.